مسیحا نیوز۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے ریٹائرڈ الیکٹریشین زاہد نے اسٹیٹ آفیسر گیاس الدین احمد کے بارے میں مسیحا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب ٹیچر سے اپیل کرتا ہوں گیاس الدین احمد سے مطاعت رہیں۔ میں خدا کو حاضر جان کر حلفاً بیان کرتا ہوں کہ تمام ٹیچرز کے بارے میں بہت بری گفتگو کرتا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کرپٹ اسٹیٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے اور خرم مسیح سمیت تمام نکالے گئے مسیحیوں کے بارے میں کارروائی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں زاہد علی، ایکس الیکٹریشین، لاہور کالج فار وومن، یونیورسٹی لاہور۔ میں آج گیٹ پہ گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ جی میری انٹری بند ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی بندے کے قانون سے سارا سسٹم چل رہا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر میری بات سنیں کہ اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جس میں ہم غلط ہیں تو کیا خیال ہے ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ بھی غلط ثابت ہو؟ یعنی یہ 100% سچا ہے، 100% نیک آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو ان باتوں کو کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ کہ یہ میرے ساتھ سلوک اس طرح کا کر رہے ہیں کہ میری روزی روٹی کی بھی جو پرائیویٹ طور پہ چل رہی تھی اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی۔ کوئی بات نہیں، جو لاہور کالج میں کام نہیں کرتے وہ روٹی کھا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہر ایک کو اٹھاتا بھوکا ہے، سلاتا بھوکا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، تمام ٹیچر جو میری ہم عمر ہیں، جو مجھ سے بڑی بھی ہیں، جو میری بیٹیوں جیسی ہیں، میری بہنوں جیسی ہیں، میری ماں جیسی ہیں، ان سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اس بندے کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ یہ کسی کا سکا نہیں ہے، یہ 100% بات ہے۔ میں یہ باتیں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے بھی لیے تیار ہوں، چونکہ میں انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی غلط بات نہیں کروں گا جس سے مجھے کہنے میں شرم آئے یا ڈر آئے۔ میرے پاس تو بہت سی باتیں ہیں کہ یہ شیخ غیاث الدین احمد صاحب جب بھی بات کرتے ہیں اللہ سے ڈر کے نہیں، بلا تری کرتے ہیں، جو ان کے منہ میں آ جاتا ہے ٹیچروں کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دیکھیں، جب تک میں ان کے انڈر نوکری کر رہا تھا، خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں نے یرغمالی زندگی بسر کی، یرغمالی۔ میں نے دن رات کام کیا ہے، ہفتے اتوار کو بھی میں پریزنٹ رہتا تھا، کبھی میں نے چھٹی یہ نہیں کی، اس کا معاوضہ بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی کہ جی مجھے اس کا معاوضہ دیے جائے، میں ہفتے اتوار کو بھی کام کرتا ہوں بعض کر۔ انہوں نے ایک کارپینٹر کو اسٹور کیپر بنا دیا، پھر اس کے ساتھ بزنس شروع کر لیا، اس نے کمپنی بنا لی اپنے والد صاحب کے نام پہ، تو انہوں نے اندر کھاتے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کروڑوں روپے کا اس بندے نے کام کیا، تو جن کو یہ سپورٹ کرتے تھے، اسٹیٹ آفس کا ہر کام، ہر چیز جو خریدنی ہوتی تھی اسی کو آرڈر دیا جاتا تھا، بغیر سپلائی آرڈر کے۔ مجھے لگتا ہے منہ زبانی کہہ دیتے تھے فوراً چیز لا دو، وہ لا دیتا تھا۔ دیکھیں، یہ چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں، میرے سامنے ہوتی نہیں ہیں۔ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر یونیورسٹی کے حق میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں تو مجھے تو سپورٹ کرنی چاہیے، بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ تو میں نے کبھی کسی بات کو، میرا مقصد ہے کہ اگنور نہیں کیا تھا، کبھی انٹرفیئر نہیں کیا تھا کہ میں کسی بات کو لے کے بدنام کروں ان کو۔ میرے سامنے سارا کچھ ہوتا تھا، میں خاموشی سے نوکری کرتا رہا ہوں۔ لوگوں نے تو مختلف سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا، انہوں نے لوگوں کو مائل کرنے کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ ان کے پاس بہت بڑا فن ہے، ان کا
کسی کو مائل کرنا. ٹیکنیکل سٹاف پورے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کسی اسٹیٹ افسر کے نیچے کام کرتا ہو. جناب والا یہ میرا رازدان ہے تو میں بھی اس کا رازدان ہوں. میرے اندر بہت کچھ فیڈ ہے. تو جو میں باتیں اگر کوئی موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھنے کا کہ اس کے بارے میں تمام وہ چیزیں گوشگوار کرو جو تمہیں پتہ ہے تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں. جس فورم پہ مرضی مجھے لے لیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ ان لوگوں کے اگینسٹ جاؤں. یہ انہوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں اصلی حقائق سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں. ان سے بچیں. یہ کسی کے سکے نہیں ہیں. حقیقت بات ہے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ جس طرح کے لفاظ یہ ہر ایک کے بارے میں بولتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہوا ہے. میں آئی وٹنس ہوں ان باتوں کا. میں نے ان کو بولا کہ اسٹور کیپر سر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ڈبہ ہے راڑوں کا تو یہ کہیں چھپا لو, یہ فالتو ہے. جن دنوں میں وہ انکوائری چل رہی تھی ان کے اوپر تو میں نے وہ بات ان کو آ کے بتا دی, اکیلے کو بتائی. میں نے سر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. جب انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا نا تو مجھے شک ہو گیا کہ سر یہ تو ملی بھگت ہے, ان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر میں نے دوبارہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہی نہیں. میں کہ فائدہ کیا, یہ میری بستی کر دے بندہ, یا بدتمیزی کر دے, یا کوئی ایسی چال چل دے کہ میں اس چال میں خود پھنس جاؤں. میں خاموش ہی ہو گیا. اور ٹیچر حضرات کے بارے میں یقین کریں, ان کے ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے تو آ کے بات کرتا تھا کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. تو مجھے تو شرم آ رہی ہے نا کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہوئے, کیونکہ میں تو بہو والا ہوں, بیٹیوں والا ہوں. ہمارے لیے اچھا نہ افسر بنا ہے, نہ اچھا دوست بن سکا ہے, نہ اچھا کلیگ بن سکا ہے. میں کہتا ہوں میں نے بڑی اذیت کی نوکری کی ہے ان کے انڈر. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ٹیچروں کے بارے میں ایسے ایسی لفظ بولتا تھا کہ بات کا مجھے بھی شرم آتی تھی سننے میں بھی اور پارٹیسپیٹ کرنے میں بھی. تو یہ ہے کہ خدایا اس بندے سے بچیں, اس کو پہچانیں, اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا. اللہ کے واسطے ان کو سمجھیں. یہ بندہ کسی کا سکا نہیں ہے. یقین کریں پوری یونیورسٹی میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو زاہد کا سکا نہیں نہ ہو سکا وہ ہمارا بھی سکا نہیں ہے. حقیقت بات ہے. ہر بندہ مجھے, ہر جو ملازم ہے کہتا ہے بھائی ہم نے تو اب کام کرنا ہے بڑا ٹو دی پوائنٹ, زیادہ محنت نہیں کرنی, زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی, زیادہ آگے کام نہیں کرنا, اپنے بس مزے سے نوکری کرنی جیسے سرکاری نوکری لوگ کرتے ہیں وہ سٹائل اپنانا ہے. جفا کشی محنت والا کام بھاگ دوڑ کرنا ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ تم نے یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل کیا ہے, اخیر پہ آپ کا بیڑا غرق کر دیا. تو بات یہ ہے کہ میں تو ابھی بہت کچھ ہے میرے پاس. کوئی ایسا موقع آئے, کوئی کمیٹی بنائیں اور مجھ سے پوچھیں, اور میں یہ بات کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں. جو باتیں کہوں گا انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اللہ حافظ.